اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ القاریۃ مکیہ کے متعلق پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ۔ اکثر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ القاریہ کو القاریہ پڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ عین کی جگہ پر یا کی آواز نکالتے ہیں، القاریۃ ما القاریہ۔ تو یہاں یا کی آواز نہیں بلکہ عین کی آواز نکالیں گے، القاریۃ، قاف کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پر آ جائے گا اور عین کی آواز نکالی جائے گی، القاریہ۔ آگے تاپشتو، القاریۃ ما القاریہ۔ گولتا کو وقف میں ہاں ساکن میں بدل دیتے ہیں، عین ہا زبر آ، کیا پڑھیں گے؟ القاریۃ ما القاریہ۔ جی آگے ہیں وما ادراک ما القاریہ۔ یہاں حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے تو مد منفصل ہو رہی ہے، دو اڈائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، وما ادراک۔ ادراک میں یہاں دال ساکن ہے تو دال ساکن میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، را پر کھڑا زبر را کو پر آ جائے گا اور ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ادراک ما القاریہ۔ یہاں بھی عین کی آواز کا خاص خیال رکھیں گے اور گول تا کو ہاں ساکن میں بدلیں گے، وما ادراک ما القاریہ۔ جی آگے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یوم، یوم پہ واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، یوم ایسے نہیں کریں گے بلکہ یوم یوم یکون الناس، واو مدہ کا قاعدہ ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، نناس، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور آگے الف مدہ کا قاعدہ یکونن، سین کی آواز باریک نکلے گی سیٹی کی طرح تیز۔ آگے کالفراش، کالفراش، لام بھی بریک، کاف بھی بریک، را کو پر پڑھیں گے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، فراش المبثوث، مبثوث۔ یہاں یاد رہے با ساکن میں قلقلہ ہوگا، مب اور آگے ثوث، یہاں سوس نہیں کریں گے، سین کی آواز نہیں بلکہ فا کی آواز نرمی سے حروف لسویہ کی طرح پڑھیں گے، مبثوث۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جی آگے ہوں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہاں بھی عین کی آواز پہ ذرا غور کریں گے، كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ یہاں نون ساکن کے بعد حرف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ یعنی غنہ ہوگا، منفوش، كالعهن المنفوش۔ فأما من ثقلت موازینہ، فأما میں مشدد میں غنہ ہوگا، ایک الف تک غنہ کریں گے اور آگے حرف مدہ ہے، ایک الف تک کھینچیں گے، فأما۔ آگے نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سا آ رہا ہے، یہاں اخفاء کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کریں گے، ما ثقلت، ما ثقلت موازینہ۔ یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہم نے ہا کو ساکن کر دیا تو موازینہ۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فہو فی عیشۃ راضیہ، فہو فی یا مدہ کا قاعدہ، عیش عین کی آواز نکالیں گے، عیشۃ راضیہ، تاکہ نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد حرف جر ملعون میں سے رو آنے کی وجہ سے یہاں ادغام میں بلا غنہ، بغیر غنہ کے تیوں راضیہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ عیشۃ راضیہ، راضیہ دوات کو پر پڑ جائے گا، اور آگے گولتا ہے، گولتا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو اسے وقف میں ہاں ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہاں راضیۃ ہے تو راضیۃ کو راضیہ، فہو فی عیشۃ راضیہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَأَمَّا میں مشدد کا غنہ، من خفت یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خو آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، من خفت، من خفت نہیں کریں گے، بلکہ من خفت موازینہ، یہاں میں نے وصل کے ساتھ پڑھا ہے، موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ، فَأُمُّهُ میم مشدد میں غنہ، ہا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ، ہاویہ، ہاویہ یہاں بھی گولتا کو وقف میں ہاں ساکن سے بدلا گیا۔ آگے وَمَا أَدْرَاكَ، مد منفصل کا قاعدہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، أَدْرَاكَ کاف بریک، أَدْرَاكَ را کو پر پڑا جائے گا، أَدْرَاكَ مَا هِيَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، نَارٌ حَامِيَةٌ، یہاں بھی دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آنے کی وجہ سے اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، نَارٌ حَامِيَةٌ، رن حامیہ، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ۔